زرین کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور سارا ماحول اس کے لیے نیا تھا۔ اس کی 2 جیٹھانیاں تھیں۔ چھوٹی جیٹھانی اس سے بڑی ہمدردی رکھتی تھی۔ پھر ایک دن اس نے ایک راز بتایا۔ اپنی چھوٹی جیٹھانی کی بات سن کر زرین کے تو پیروں سے زمین کھسک گئی تھی۔ اتنی بڑی بات وہ اکیلے ہضم نہیں کر پا رہی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اسے اپنے شوہر ساحل سے بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ پھر اس نے سوچا کہ اس بات کی سچائی کا وہ خود ہی پتہ لگا کر رہے گی اور اس راز پر سے پردہ ہٹائے گی اور اپنی بڑی جیٹھانی شائستہ کو رنگے ہاتھوں پکڑ کر سب کے سامنے لائے گی۔ اس نے سوچا کہ وہ شائستہ کا چوری چھپے پیچھا کرے گی اور اس بات کا سچ جان کر رہے گی۔ پھر ایک دن اپنے پلان کے مطابق اس نے بازار جانے کا بہانہ بنا کر شائستہ کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ شائستہ گاڑی میں بیٹھ کر نکل پڑی تھی، جبکہ زرین تیزی سے چل کر ایک آٹو میں بیٹھ گئی۔ وہ شائستہ کا پیچھا کرنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن تبھی کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ زرین ایک مڈل کلاس فیملی سے تھی۔ اس کی فیملی میں اس کے ماں باپ اور 2 بہنیں تھیں۔ زرین کی ماں بہت سیدھی سادی عورت تھی اور اس کے پاپا کا ایک چھوٹا سا بزنس تھا۔ ابھی زرین کی پڑھائی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کا رشتہ ساحل نام کے لڑکے سے طے کر دیا گیا۔ وہ خاندانی لوگ تھے اور جس میں اچھی بات یہ تھی کہ لڑکا ساحل ایک نیک دل انسان تھا اور زرین کی ہونے والی ساس بھی اچھی عادت اخلاق کی مالک تھی۔ اس طرح سے زرین کا رشتہ طے ہو گیا اور کچھ مہینوں بعد شادی بھی ہو گئی۔ جب زرین اپنی سسرال آئی تو اس نے نوٹس کیا کہ اس کی سبھی سسرال والوں کی زبان پر جس کے گنگان تھے وہ تھی اس کی بڑی جیٹھانی شائستہ۔ وہ ایک غریب گھر سے تعلق رکھتی تھی، جبکہ زرین کی سسرال کافی رئیس تھی۔ ساحل کی 2 چھوٹی بہنیں بھی تھیں، ماں باپ تھے، 2 بھائی اور 2 بھابھیاں تھیں۔ زرین کی 2 جیٹھانیاں تھیں، جن میں بڑی شائستہ بھابھی تھی اور چھوٹی ستارہ تھی۔ حالانکہ شائستہ بھابھی کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے، پر ابھی تک کوئی اولاد نہیں تھی۔ نند اور دیور کو بھی وہ اپنی اولاد کی طرح رکھتی تھی۔ شادی کے بعد زرین کے لیے سسرال کا ماحول ایک دم نیا تھا۔ سبھی کی عادتوں کو سمجھنا اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دن اس کی چھوٹی جیٹھانی ستارہ اس کے کمرے میں آئی اور زرین کو پیار سے گلے لگا کر بولی، کہنے لگی، میں تمہیں سسرال کے بارے میں کچھ سمجھاؤں گی۔ دیکھو زرین، شائستہ بھابھی سے ذرا دور ہی رہنا۔ انہوں نے کشلتا کا لیبل اپنے ماتھے پر لگا کر سب کو اپنی مٹھی میں کیا ہوا ہے۔ وہ اپنے سامنے تمہاری دال گلنے نہیں دیں گی۔ اب مجھے ہی دیکھ لو نا، بہو تو اس گھر کی میں بھی ہوں، پر جسے دیکھو وہ شائستہ شائستہ کرتا پھرتا ہے۔ زرین تو نئی نویلی بہو تھی، وہاں کون اچھا ہے کون برا ابھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر ستارہ کی باتیں سن کر اس نے من ہی من طے کر لیا تھا کہ اب وہ شائستہ بھابھی کی جگہ لے کر رہے گی۔ شائستہ کا راج گھر میں ایسا تھا کہ گھر کا ہر چھوٹا بڑا ان کی صلاح سے کام کرتا اور گھر کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے خود شائستہ بھابھی کرتی۔ صبح سے شام تک وہ سب کی خدمت میں کسی مشین کی طرح حاضر رہتی، اور ستارہ جو شادی کے کچھ مہینوں بعد ہی الگ ہو کر اوپر والے پورشن میں شفٹ ہو گئی تھی، ان کا کہنا تھا کہ شائستہ بھابھی کے ہوتے ہوئے وہ یعنی زرین سسرال میں ایڈجسٹ ہو ہی نہیں سکتی، اور یہ بات وہ بار بار زرین کو سمجھاتی رہتی تھی۔ شائستہ کے خلاف ستارہ بیگم زرین کو اکثر اکساتی رہتی تھی اور زرین بھی پتنگ میں بندھی ڈور کی طرح اس کی باتوں میں پھنستی چلی گئی۔ زرین کا دل بغاوت پر اتارو تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ شائستہ بھابھی کی جگہ لے کر رہے گی، اسی لیے اس نے دھیرے دھیرے اپنی سسرال کے سبھی لوگوں کو اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیا۔ کبھی نندوں کو بیوٹی ٹپس بتاتی تو کبھی ساس کے سر میں تیل لگانے بیٹھ جاتی، اور کھیر پکائی کی رسم کے بعد کچن بھی خود ہی سنبھال لیا تھا۔ یہی تو وہ دور تھی جس میں زرین اپنی جیٹھانی شائستہ سے آگے نکلنا چاہتی تھی، پر زرین اس میں کامیاب نہ ہو سکی، کیونکہ جب بھی زرین کوئی کام کرنے کچن میں جاتی تو اس کی جیٹھانی شائستہ اسے روک دیتی۔ وہ کہتی، ارے تم کیوں کام کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری شادی ہوئی ہے، ابھی تو ہاتھوں کی مہندی بھی نہیں اتری، ابھی سے خود کو بزی نہ کرو، ابھی تم انجوائے کرو۔ شائستہ کی اس بات پر زرین اپنا دل مار کر رہ جاتی، اور اس بات پر ساحل اور زرین کی ساس بھی شائستہ کے اور زیادہ غلام ہو جاتے کہ دیکھو جیٹھانی کو اپنی چھوٹی دیورانی کا کتنا خیال ہے۔ تم زرین بہت زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہیں اتنی قدر کرنے والی جیٹھانی ملی جو تمہیں بہنوں کی طرح پیار کرتی ہے۔
اپنی ساس کی یہ بات سن کر زرین دل ہی دل میں اپنی جیٹھانی کی چالاکی پر جل کر رہ جاتی، پر چہرے پر جھوٹی مسکان سجائے ساس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی۔ زرین کے دماغ میں ایک جنگ سی چھڑی رہتی۔ پھر ایک دن دل کی جلن نکالنے وہ اپنی چھوٹی جیٹھانی ستارہ کے گھر پہنچ گئی۔ شائستہ بھابھی کیا ہمیشہ سے ہی ایسی ہیں؟ زرین نے اپنی جیٹھانی ستارہ سے سوال کیا۔ ہاں، وہ اپنی جگہ کسی کو لینے نہیں دیتی۔ ہم کتنی بھی محنت کر لیں، کتنا بھی کام کر لیں، پر کام کا کریڈٹ ہمیشہ انہی کو جاتا ہے۔ مجھے تو یہ سب برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی لیے میں شروع میں ہی اس گھر سے الگ ہو گئی تھی، ستارہ بولی۔ ستارہ بھی شائستہ کی برائی کرنے میں کہاں رکتی۔ تبھی بات کرتے کرتے زرین نے ایک نظر ستارہ کے کمرے پر ڈالی۔ چاروں طرف دھلے ہوئے اور بنا دھلے ہوئے کپڑے پڑے تھے، ایک طرف بچوں کے شوز پڑے تھے، کھانے کے برتن ٹیبل پر ہی تھے، جیسے کئی دنوں سے اس کمرے کی صفائی ہوئی نہ ہو۔ اچھے خاصے کمرے کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا۔ ستارہ کے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے جو بھاؤ زرین کے چہرے پر آئے وہ ستارہ نے پڑھ لیے تھے، اور اپنی صفائی دیتے ہوئے بولی، ارے بھائی، یہ تو بچوں نے گند پھیلایا ہوا ہے، رات کو بھی سونے نہیں دیتے، تو آج میں یہاں کی صفائی نہیں کر پائی، چلو تمہارے لیے چائے بنا لیتی ہوں۔ ستارہ بولی، ارے نہیں بھابھی، رہنے دو، میں جا رہی ہوں، ساحل آتے ہی ہوں گے، پھر کبھی آؤں گی، تب چائے پیوں گی۔ ستارہ بولی، جیسے تمہاری مرضی، پر ہاں دعا کروں گی تمہارے ساتھ میری طرح نہ ہو۔ زرین کے گال تھپ تھپاتے ہوئے ستارہ مسکراتے ہوئے بولی۔ جب زرین نیچے آئی تو دیکھا ساحل آ چکا تھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ آفس سے جلدی آ جائے گا، ورنہ وہ اوپر جیٹھانی کے پاس نہ جاتی۔ دیکھو زرین، میں نے تمہیں پہلے بھی منع کیا تھا کہ ستارہ بھابھی سے زیادہ میل ملاپ مت رکھنا، پھر تم اوپر کیوں گئی؟ ساحل نے زرین کو ٹوکتے ہوئے کہا۔ زرین کھسیاتے ہوئے بولی، میں تو بس بھابھی کی خیریت پوچھنے چلی گئی تھی۔ زرین نے نرمی سے جواب دیا، آپ کیوں منع کرتے ہیں ان کے پاس جانے کے لیے؟ آج آپ بتا ہی دیجیے۔ اس پر ساحل بولا، تم نہیں جانتی زرین، ہمارے ہنستے کھیلتے گھر میں جب سے ستارہ بھابھی شادی ہو کر آئی تھی جیسے آگ سی لگ گئی تھی۔ انہوں نے بنا وجہ ہی شائستہ بھابھی سے بیر پال رکھا تھا، آئے دن خواہ مخواہ کے جھگڑے کرتی رہتی تھی۔ انہوں نے تو حد سے بات کر دی جب انہوں نے شائستہ بھابھی پر الزام لگایا کہ انہوں نے تو مجھ پر جادو ٹونے کیے ہیں، اسی لیے میں بیمار ہو گئی ہوں، اور یہ اتنی گھٹیا ہیں کہ ایک مہمان کو ایک کپ چائے پلانا تو دور، میری ماں باپ کو ایک وقت کی روٹی بھی نہیں مل پاتی تھی۔ الٹا الزام لگا دیتی تھی کہ شائستہ بھابھی کھانے میں سب کو تعویذ ملا کر دیتی ہیں، تبھی تو ہم سب ان کے گنگان کرتے رہتے ہیں۔ جب امی ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گئی تھی تو انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کا بس یہی ایک راستہ ہے کہ ستارہ بھابھی کو اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا جائے۔ تب سب کو یہی لگا شاید ستارہ بھابھی کو اپنے کیے پر تھوڑی شرمندگی ہو، پر ان کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں آیا۔ جب ان کی پہلی بیٹی ہوئی تو شائستہ بھابھی کو اپنی بیٹی کے پاس آنے تک نہیں دیا تھا کہ میں اپنے بچوں پر ایسی عورت کا سایہ پڑنے نہیں دوں گی۔ ان کے شکوے گلے شائستہ بھابھی پر الزام بڑھتے ہی چلے گئے۔ آخر وہ کیوں ان پر بار بار الزام لگا دیتی تھی؟ صرف اس لیے کہ ہم سبھی بھائی بہن اور یہاں تلک کہ ہمارے ماں باپ بھی بڑی بھابھی کو اپنی ماں کی طرح عزت دیتے تھے۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ وقت ان کے ساتھ گزارو یا ان سے کوئی زیادہ ملنا جلنا رکھو۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ تمہیں بھابھی یا میری بہنوں کے خلاف بہکائیں۔ ساحل نے زرین کو یہ سب بتایا، پر زرین اس بات پر زیادہ یقین نہیں کر پائی تھی، کیونکہ اسے تو ساحل خود شائستہ بھابھی کا غلام لگتا تھا۔ پھر ایک دن زرین نے شائستہ بھابھی کو فون پر بات کرتے سنا۔ وہ شاید اپنی ماں سے بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں ابھی نہیں آ سکتی ہوں، گھر میں نئی نویلی دلہن آئی ہے، میں ابھی اس پر اس طرح سارا گھر کا کام چھوڑ کر نہیں آ سکتی، وہ کیا سوچے گی۔ وہ کافی دیر تک فون پر بات کرتی رہی۔ جب انہوں نے فون رکھا تو زرین ان کے پاس چلی گئی اور بولی کہ بھابھی آپ پریشان نہ ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں سب سنبھال لوں گی، مجھے کچن کا سارا کام آتا ہے، آپ بے فکر ہو کر جائیے۔ اور ویسے بھی زرین تو خود اس موقع کی تلاش میں تھی کہ کب اسے اپنے جھنڈے گاڑنے کا موقع ملے۔ یہ کام تو شائستہ کے جانے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ ٹینشن نہ لو، ممی تھوڑی بیمار ہیں، اس لیے مجھ سے ملنے کے لیے ضد کر رہی تھی، اور میرا جانا اتنا بھی ضروری نہیں ہے کہ میں تم پر سارا کام چھوڑ کر چلی جاؤں۔ شائستہ ایسے بولی، نہیں نہیں، آپ جائیے، زرین ان سے کہنے لگی۔ تبھی زرین کی ساس بھی مسکراتے ہوئے آئی اور بولی، کیا باتیں چل رہی ہیں دیورانی جٹھانی میں، ذرا مجھے بھی تو پتہ چلے۔ تب زرین نے موقع پاتے ہی اپنی ساس کے سامنے اپنی پیشکش رکھ دی کہ بھابھی کی ممی بیمار ہیں، اور دیکھیے وہ انہیں دیکھنے بھی نہیں جانا چاہ رہی۔ ابھی آپ کہیے نا بھابھی سے کہ میں کام سنبھال لوں گی اور یہ چلی جائیں،
زرین کی ساس نے بھی زرین کی ہاں میں ہاں ملائی اور شائستہ کو جانے کے لیے کہا۔ شائستہ بھی مسکراتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے بابا، اور کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں تیاری کرنے کے لیے چلی گئی۔ اگلے دن صبح سے زرین نے کام سنبھال لیا۔ سب سے پہلے سب کے لیے الگ الگ طرح کا ناشتہ تیار کیا، پھر ساسو ماں کا پرہیز کا کھانا بنایا، سارے دن کے برتن دھوئے، پورے گھر کی صاف صفائی، سب کی پسند کے کھانے۔ یہ سب کرتے کرتے زرین سوچ رہی تھی کہ کیا ہیں یہ شائستہ بھابی، کیسے کر لیتی ہیں اتنا سارا کام۔ اتنے سارے کام ہونے اور ایک دن کی ذمہ داری نے زرین کو پاگل سا کر دیا تھا۔ کیا واقعی اتنا سب کچھ وہ دکھاوے کے لیے کرتی ہوں گی؟ دل میں 100 سوال اٹھ رہے تھے زرین کے۔ وہ اپنے بیڈ پر بیٹھی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ کیا کوئی دکھاوے کے لیے اتنا کچھ کر سکتا ہے؟ کوئی کیوں کرے گا اتنا؟ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ تبھی ساحل نے کہا، آج تو تم بہت تھک گئی ہو، پہلے ہی دن اتنا سارا کام کرنا پڑ گیا۔ تمہارے آنے سے شائستہ بھابی کو بہت آرام مل گیا ہے، ورنہ میری بہنیں تو ان کا ہاتھ بھی نہیں بٹا پاتی کیونکہ وہ پڑھائی میں لگی رہتی ہیں۔ شکریہ زرین، اتنا سب کچھ کرنے کے لیے۔ زرین نے ساحل کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ساحل کی ساری باتیں سن کر اس کی ساری تھکان مٹ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہو رہی تھی کہ چلو اب میرا جادو ساحل کے اوپر تو بولنے لگا ہے۔ پھر وہ ساحل سے بولی، تم نے میرے کیے کا مان رکھا، یہی میرے لیے بڑی بات ہے۔ اور یوں ہی شائستہ بھابی سے آگے نکلنے کی دوڑ میں 1 سال نکل گیا۔ زرین کی طرف سے کوئی خوشخبری ابھی تلک نہ ہونے کی وجہ سے اکثر ستارہ اس سے کہتی کہ بانجھ کے سائے میں رہتی ہو تو اس کا اثر تو پڑے گا ہی۔ اور بھی کئی باتیں ستارہ نے زرین سے بتائیں۔ یہ شائستہ بھابی جو ہر ہفتے کسی مزار پر جانے کی بات بتاتی ہیں نا، دراصل یہ تو ایک بہانہ ہے۔ وہ تو ضرور کسی بابا کے پاس تعویذ اور جادو ٹونے کے لیے جاتی ہیں۔ یہ بات سن کر زرین کے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس نے سوچا کہ ساحل سے بات کرے یا نہ کرے، یہ بات تو سچ تھی۔ ہر ہفتے شائستہ شام کو 1 گھنٹے کے لیے ایک ہی وقت پر کہیں جاتی تھی، چاہے جو بھی ہو جائے، آندھی ہو یا طوفان، گھر میں کتنے بھی کام ہوں، پر وہ مینیج کر کے کسی نہ کسی طرح اس ایک وقت میں جاتی ضرور تھی۔ اب زرین نے ارادہ کر لیا کہ اس راز کا وہ پتہ لگا کر رہے گی۔ آخر یہ راز ہے کیا؟ اپنا دل مضبوط کر کے ایک دن میں بازار جانے کے بہانہ بنا کر زرین نے شائستہ کا پیچھا کیا۔ جیسے ہی شائستہ باہر نکلی، زرین بھی چپکے سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ شائستہ جانے کے لیے کار میں بیٹھ گئی، جبکہ زرین نے تیزی سے چل کر آٹو میں بیٹھ گئی۔ وہ اس کا پیچھا کرنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن تبھی ساحل کا فون بجا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی اور وہ آفس سے گھر آ رہا تھا۔ اب زرین کو راستے میں سے ہی لوٹنا پڑا تھا۔ زرین کو اس بات کا بڑا ملال ہو رہا تھا کہ وہ شائستہ کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑ پائی۔ پھر زرین نے سوچا کہ کوئی بات نہیں، اگلی بار میں شائستہ بھابی کے ساتھ ہی جاؤں گی۔ پھر جب اگلی بار شائستہ جانے لگی تو زرین نے شائستہ سے کہا، اس بار میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ زرین نے تو یہ سوچا تھا کہ یہ سن کر وہ گھبرا جائیں گی اور اس کو ٹالنے کی کوشش کریں گی، لیکن شائستہ تو یہ بات سن کر بہت خوش ہو گئی اور زرین کو اپنے ساتھ لے گئی، جو ستارہ کے بتائے مطابق کسی بابا کا مندر تھا۔ پر وہاں پر نہ تو کوئی بابا تھے نہ کوئی مندر تھا، وہ تو کسی کا گھر تھا جہاں پر بہت ساری عورتیں جمع ہو کر اچھی باتیں کر رہی تھیں۔ وہاں پر ایک عورت اونچی کرسی پر بیٹھی ہوئی باقی عورتوں کو سمجھا رہی تھی کہ ہمیں ایک دوسرے کی زیادہ کھوج بین نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اچھے کرموں پر دھیان دینا چاہیے، ایک دوسرے کی چغلی نہیں کرنی چاہیے، گھروں میں چال بازیاں نہیں کرنی چاہیے۔ میری پیاری بہنوں، ہم اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں، اس کی نیت دیکھ کر ہی اوپر والا ہمیں اس کا پھل دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی غریب کی مدد کرتے ہیں یا بیمار کی مدد کرتے ہیں، تو اگر آپ دنیا دکھاوے کے لیے یہ سب کام کرتے ہیں تو رب کے یہاں اس کا کوئی اجر یا بدلہ یا پھل آپ کے لیے نہیں ہے۔ پر اگر آپ سچے دل سے ایسا کرتے ہیں تو آپ کو اس کا اس دنیا میں پھل ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی۔ یہ سب سن کر زرین کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب اسے سب کچھ صاف صاف سمجھ میں آنے لگا تھا۔ جس جگہ کو ستارہ نے ایک بابا کا مندر بتایا تھا، وہاں ایک امیر عورت تمام عورتوں کو اچھے کرموں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ یہاں پر تو بابا نہیں تھے بلکہ ایک تبلیغی نظام تھا۔ ان کی باتیں سن کر زرین کے آنسو قابو میں نہیں آ رہے تھے۔ شائستہ بھابی نے جو بھی کیا تھا وہ یقیناً دل سے ہی کیا تھا۔ وہ کسی دکھاوے کے لیے یہ سب نہیں کر رہی تھی۔ ان کی محبت تھی، ان کا پیار تھا سب کے لیے، جسے زرین ستارہ بھابی کی باتوں میں آ کر ایک جھوٹا دکھاوا اور مکاری سمجھ رہی تھی، جبکہ زرین نے اب تک جو بھی کیا تھا اس کے پیچھے محبت نہیں بلکہ شائستہ کی جگہ لینا تھا، ان سے آگے نکلنے کی نیت تھی۔
اگر زرین کی اس نیت کا یا اس کی ان سب باتوں کا ساحل یا اس کے سسرال والوں کو پتہ چل جاتا تو اس کی کیا عزت رہ جاتی۔ اپنی طرف سے تو وہ یہ پکا ارادہ کر کے آئی تھی کہ آج شائستہ کی حقیقت وہ اپنی سسرال والوں کے سامنے کھول کر رکھ دے گی کہ وہ کسی بابا کے پاس جا کر سب کے اوپر جادو ٹونے کراتی ہے، اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے دل میں پکا ارادہ کیا کہ آج سے میں جو بھی کروں گی سچے دل اور صاف نیت سے کروں گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی کمپٹیشن، نہ کسی سے آگے نکلنے کی دوڑ، جو کروں گی رب کی رضا کے لیے کروں گی۔ اگلے دن سے پھر سے گھر کے کاموں میں شائستہ بھابھی کا ہاتھ بٹانے لگی، پر اب کی بار ایک نئی سوچ تھی۔ شائستہ بھابھی کی محبت اب اس کے دل میں بھی جگہ بنانے لگی تھی۔ پھر یوں دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا۔ کچھ مہینوں کے بعد ایک ننھی سی گڑیا زرین کے گھر میں آئی۔ جب اس ننھی پری کو لایا گیا تو اس وقت خوشی کے مارے زرین کی آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے تھے۔ زرین کی ماں، ساسو ماں اور گھر کے سبھی لوگ وہاں پر موجود تھے۔ تب شائستہ زرین کے کمرے میں آئی اور آ کر اسے گلے سے لگا لیا، اسے اس کے ماتھے پر پیار کیا، اسے بہت بہت مبارکباد دی اور بولی، بہت مبارک ہو چاند، آج تم نے ہمارے سونے گھر کو رونق بخشی ہے، ورنہ میں تو ایک بنجر زمین ہوں۔ شائستہ کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی، تبھی زرین بیچ میں ہی بول پڑی اور اس نے شائستہ کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہ جانے اس کے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی تھی کہ زرین نے اپنی بیٹی اٹھا کر شائستہ کی گود میں ڈال دی۔ پھر کبھی ایسا نہ کہنا بھابھی، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا ہو۔ ایک گھر کو جنت بنانے والی ماں ہوتی ہے، لیکن ہمارا گھر تو آپ کی وجہ سے جنت ہے۔ یہ میری بیٹی آج سے میری بیٹی نہیں بلکہ آپ کی بیٹی ہے۔ آپ ہی اس کا نام رکھیں گی، آپ ہی اس کو پالیں گی۔ باہر سے سبھی لوگ اندر آ چکے تھے اور یہ سارا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ باہر سے بڑے بھیا بھی اندر آ گئے۔ جب انہوں نے یہ سب دیکھا تو ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ ایک بہت جذباتی اور بھاوناؤں سے بہہ جانے والا نظارہ تھا، پر زرین اور ساحل بہت سکون سے تھے۔ ساحل نے زرین کے پاس آ کر اس سے کہا، میں یہ احسان تمہارا کبھی نہیں بھولوں گا، ہم سبھی تمہارے احسان مند ہیں۔ زرین نے کہا، کیسی بات کرتے ہو کہ ہم سب ایک نہیں؟ ساحل بولا، ہاں، میں نے بھی سوچا تھا کہ ہم آنے والی اولاد کو بھابھی کی گود دے دیں گے، پر تم سے یہ سب کہنے کی میری ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ ایک ماں کو اس کی اولاد سے جدا کرنا بھی تو گناہ ہے۔ آج مجھے فخر ہے کہ مجھے تمہارے جیسی بیوی ملی، جس نے اس گھر کی ہر کمی کو دور کر دیا۔ ساحل اور زرین دیر رات تک باتیں کرتے رہے۔ تبھی شائستہ بھابھی زرین کے پاس آئیں اور اسے آرام کرنے کے لیے کہا۔ زرین مسکراتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ تو یہ تھی زرین کی فیملی کی ہیپی اینڈنگ۔